بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین مبارک ہو، کپتان کو بڑی خوشخبری جو ہے وہ سنا دی گئی ہے، اور عوام کا جو جمع غفیر ہے اس کے سامنے امپورٹڈ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ بہت ہی بڑی اور ایکسکلوسیو ڈیٹیل جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پھر شہباز شریف کا گھر جو ہے اس کو بھی اب آگ لگا دی گئی ہے، اور صرف شہباز شریف کا گھر نہیں بلکہ اس خوف سے کہ کہیں عوام جاتی عمرہ نہ آ جائے، بڑی ڈیولپمنٹس ہونا شروع ہو چکی ہیں، اور رائیونڈ روڈ کو مکمل طور پر سیل کرنے کی تیاریاں جو ہیں وہ کر لی گئی ہیں۔ اس حوالے سے کچھ ویڈیو کلپس آپ کے سامنے چلانے ہیں، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا کہ انتخابات کروائے جائیں، اور اس ملک میں تمام مسائل کا حل انتخابات ہے، لیکن یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا امپورٹڈ حکومت، یہ انتخابات سے راہ فرار اختیار کرتے تھے، اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ انتخابات اگر ہوں گے تو عمران خان جیتے گا، اور اگر عمران خان انتخابات جیتے گا تو مسائل بڑھنا شروع ہو جائیں گے ان کے لیے۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس ملک کو کس نہج تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اب انتخابات والی خبر تو آپ کے سامنے رکھنی ہی رکھنی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ فواد چودھری جو صبح سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھے، انہوں نے گرفتاری دینے کا کچھ دیر پہلے فیصلہ کیا تھا، جس پہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور بتایا تھا کہ ایک بڑی گرفتاری ہونے جا رہی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے باہر نکل کر اپنی گرفتاری دے دی ہے، اور پولیس نے انہیں بھی گرفتار کر لیا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اب انتخابات کی تیاریاں جو ہیں وہ بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ ہم پہلے بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد یہ ایک اور ٹیسٹر لگائیں گے، اور وہ ٹیسٹر ہوگا ضمن انتخابات کا۔ اگر اس ٹیسٹر میں یہ کامیاب ہو گئے اور پاکستان تحریک انصاف نے سیٹیں لوز کر دیں، تو یہ پنجاب کے انتخابات بھی کروائیں گے اور کے پی کے بھی کروائیں گے، اور پورے ملک کے انتخابات کروانے کے لیے رضامند ہو جائیں گے، لیکن عمران خان کو یہ اپنی کسٹڈی میں ہی رکھیں گے۔ لہٰذا پہلے ٹیسٹر کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور عمران خان کی گرفتاری کے فوری بعد الیکشن کرانے کا بڑا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنا دیا ہے۔ این اے 108 فیصلہ آباد، این اے 118 ننکانہ صاحب اور این اے 239 کراچی کے قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ 28 مئی کو کرائی جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انتخابات کروانے کے لیے ہمارے پاس فورسز مہیا نہیں تھی، انتخابات کروانے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں تھے، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے اندر فوج تعینات ہے، پنجاب کے اندر فوج تعینات ہے، اور وفاق کی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی فوج تعینات ہے۔ اس کے لیے فوج ہے، لیکن انتخابات کے لیے فوج نہیں تھی، انتخابات کے لیے پیسے نہیں تھے جب عمران خان باہر تھا۔ اب عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے تو اب پیسے بھی ان تینوں حلقوں میں انتخابات کے لیے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے پیسے سندھ اور کراچی کے اندر ہیں، لیکن دو صوبے بغیر عوامی نمائندوں کے چل رہے ہیں، اور عوام کہہ رہی ہے کہ انتخابات کرواؤ، لیکن وہاں پہ انتخابات کروانے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں۔ لاہور کے حوالے سے یہاں پہ خبر لے لیں، اور لاہور میں اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرفیو کی صورتحال ہے۔ لبرٹی چوک بند کر دیا گیا ہے، جیل روڈ بند کر دیا گیا ہے، جناح ہاسپٹل کی تمام سڑکیں، تمام کا تمام جو یہ لاہور ہے جسے پوش لاہور کہتے ہیں، یہ بند ہے۔ اور اب تو بحریہ ٹاؤن لاہور اور الکبیر سوسائٹیز اور جو رائیونڈ روڈ کی سوسائٹیز ہیں وہاں تک یہ آگ جا چکی ہے بھڑکتے بھڑکتے۔ اور خبر یہ آئی ہے کہ کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا گھر جو ماڈل ٹاؤن میں ہے، وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جی عوام نے آگ لگائی ہے۔ اس چیز کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا کہ اب عوام نے جو ہے وہ آگ لگائی ہے یا آگ خود ساختہ طور پہ جو ہے وہ لگائی گئی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ عوام تو ماڈل ٹاؤن کی طرف گئی نہیں،
آپ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی ورکر نے کسی نے بھی کال نہیں دی ماڈل ٹاؤن کی طرف جانے کی، لیکن ماڈل ٹاؤن کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ اب یہ چیز کلیئر نہیں ہو رہی کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر آگ کس طرح شہباز شریف کے گھر کے اندر جو ہے وہ لگائی گئی ہے۔ اس حوالے سے کچھ اگر ویڈیو کلپس موصول ہوتے ہیں تو وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس خدشے کے پیش نظر کہ اب جاتی عمرہ میں عوام گھس جائے گی، کیونکہ عوام کا اگلا ٹارگٹ جاتی عمرہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے مریم نواز جاتی عمرہ میں بیٹھ کے ٹویٹس کر رہی ہیں، جس طرح میں سے جو مریم نواز ہیں وہ جاتی عمرہ میں بیٹھ کر آگ لگا رہی ہیں پورے ملک میں، جلتی کے اوپر تیل ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس کے بعد اب گھر تو کسی کا بھی نہیں بچے گا۔ اور شہید ارشد شریف تو کہا کرتے تھے کہ یہ وہ مڈل کلاس ہے، یہ نکلے گی تو پھر گھروں تک پہنچے گی، پھر آپ اعتراض کریں گے۔ لہٰذا اس خدشے کے پیش نظر اس وقت جو ہے وہ جو جاتی عمرہ ہے اس کے راستے بند کرنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ اے بی سی اردو نیوز کے مطابق جاتی عمرہ کے گرد و نواح کنٹینرز لگا دیے گئے۔ اڈا پلاٹ سے لے کر مل چوک، یعنی جو اڈا پلاٹ ہے اس سے بھی ایک راستہ جاتی عمرہ کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ جاتی عمرہ کو جاتا ہے مل چوک کی طرف سے آتا ہے، یعنی جو رائیونڈ کی طرف سے آپ آتے ہیں تو اس طرف سے آپ کو راستہ آتا ہے اگر آپ نے کبھی سڑک کے اوپر ٹریول کیا ہے۔ اور کینال کے ایک سائڈ پہ ان کا جاتی عمرہ والا جو گھر ہے وہ ہے، اور دوسری طرف پہ شریف سٹی آتا ہے ان کا۔ لہٰذا دونوں راستوں کو اب جو ہے وہ کنٹینرز لگا کے بند کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی اس راستے پہ نہ آ سکے۔ لیکن عوام، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تمام رکاوٹیں بھی عبور کر رہی ہے، لیکن میں خدا سے دعا گو ہوں کہ مزید ہمیں اس طرح کے واقعات دیکھنے کو نہ ملیں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ نقصان ہمارے ملک کا ہو رہا ہے۔ میں تو کل سے دعا کر رہا ہوں کہ ہمیں اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ کم سے کم دیکھنے کو ملیں، کم سے کم سننے کو ملیں، لیکن اب ان حالات میں عوام کو بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جس نہج پہ پہنچا دیا گیا اس وقت میرے ملک کو، جس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے، اس نہج پر پہنچنے کے بعد اب حالات آؤٹ آف کنٹرول مزید ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت لبرٹی چوک کے اوپر اگر آپ جا کے دیکھیں تو ابھی خبر موصول ہوئی ہے مجھے کہ لبرٹی چوک پہ کنٹینرز کو جو مظاہرین ہیں انہوں نے آگ لگا دی ہے۔ لبرٹی چوک پہ شدید شیلنگ کا جیل روڈ پہ اور لبرٹی چوک پہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ شاید وہاں پہ جو ہے وہ فائرنگ کا بھی سلسلہ جاری ہے، لیکن اس رپورٹ کو جو ہے وہ میں کنفرم نہیں کر سکتا فائرنگ والی کو، لیکن شیلنگ کی خبر کنفرم ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ جو آگ لگائی گئی ہے کنٹینرز کو، یہ خبر بھی جو ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے کہ مظاہرین نے جو ہے وہ وہاں پہ آگ لگا دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان حالات کو جو ہے وہ کنٹرول کس طرح سے کیا جاتا ہے، کس طرح سے نکالا جاتا ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ ڈرا کر دھمکا کر ان حالات کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ وہ مڈل کلاس ہے جن کے بارے میں عمران ریاض خان صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ وہ ٹکر کے لوگ ہیں، اور مڈل کلاس کو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ڈر نہیں ہوتا، یہ لوگ ڈر سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ اور جس طرح اس ملک میں اس وقت مہنگائی ہے اور جو بیانیہ بن چکا ہے، اس کے بعد تو لوگوں میں سے خوف بالکل ختم ہو چکا ہے۔ یہ خوف سے ڈرا کر آپ گولی کہہ لیں یا لاٹھی کہہ لیں، اس کے چلنے کے ڈر سے اب عوام گھروں میں نہیں بیٹھے گی، لہٰذا کوئی بیچ کا راستہ نکالنا پڑے گا۔ اور اس ملک کے بڑوں سے میں بار بار درخواست کر رہا ہوں کہ یہ جو بیچ کا راستہ ہے یہ وہی نکال سکتے ہیں، خدا را بیچ کا راستہ نکالیں اور میرے اس وطن عزیز پاکستان کو مزید آگ اور خون کی ہولی سے بچا لیں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ نقصان، پھر کہہ رہا ہوں، صرف دو دھڑوں کو ہوگا، یہ چوروں کا ٹولہ باہر چلا جائے گا یا عوام کو ہوگا، دوسرا دھڑا آپ ہیں۔ آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کا، آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔